میں نے جب جب بھی پکارا ہے رسول عربی، ایک آواز سی آئی ہے کہ ہم آتے ہیں، ایک آواز سی آئی ہے کہ ہم آتے ہیں توڑنے کے لیے۔ آخری شعر ملاحظہ فرما لیں۔ اے نسیم سحری تو ہی بتا کچھ تعبیر، اے نسیم سحری تو ہی بتا کچھ تعبیر، خواب میں کیوں درو دیوار حرم آتے ہیں، خواب میں کیوں درو دیوار حرم آتے ہیں۔ مکتہ ملاحظہ فرمائے، سن کے یہ بات زمین جھوم اٹھی اے اختر، سن کے یہ بات زمین جھوم اٹھی، سن کے یہ بات زمین جھوم اٹھی اے اختر، آج دنیا میں محمد کے قدم آتے ہیں۔ مشاعرے کا آغاز دوستو چاہتا ہوں کہ گووند گیتے واحد کے کلام سے کر دیا جائے۔ ہندی کی نمائندگی، مقامی کوی، مقامی شاعر، دیکھتا ہوں کہ آپ اپنے مقامی شاعر اور کوی کی کتنی ستائش کرتے ہیں۔ مائک پر استقبال کیجئے گووند گیتے واحد۔ ایک مطلع اور چند شعر سماعت فرمائیے۔ تمہاری جو بھی مشکل ہے اسے آسان کر دیں گے، تمہاری جو بھی مشکل ہے اسے آسان کر دیں گے، گووند جی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہماری بزم میں آؤ تمہیں سلطان کر دیں گے۔ معذرت کے ساتھ شعر پیش کر رہا ہوں۔ ہماری بزم میں آؤ تمہیں سلطان کر دیں گے، سیاسی لوگ ہیں ہرگز نہ ان کی بات میں آنا، ہماری بزم میں آؤ تمہیں سلطان کر دیں گے، سیاسی لوگ ہیں ہرگز نہ ان کی بات میں آنا، تمہاری بستیوں کو ایک دن شمشان کر دیں گے، سیاسی لوگ ہیں ہرگز نہ ان کی بات میں آنا، سیاسی لوگ ہیں ہرگز نہ ان کی بات میں آنا، تمہاری بستیوں کو ایک دن شمشان کر دیں گے، تمہیں اپنی ترقی کی عمارت خود بنانی ہے، توجہ چاہوں، تمہیں اپنی ترقی کی عمارت خود بنانی ہے، نہ تم اس بھول میں رہنا کہ سب بھگوان کر دیں گے، تمہیں اپنی ترقی کی عمارت خود بنانی ہے، نہ تم اس بھول میں رہنا کہ سب بھگوان کر دیں گے، نہ تم اس بھول میں رہنا کہ سب بھگوان کر دیں گے، سنا ہے بعد مرنے کے بھی آنکھیں زندہ رہتی ہیں، سنا ہے بعد مرنے کے بھی آنکھیں زندہ رہتی ہیں، اگر یہ سچ ہے تو ہم اپنی آنکھیں دان کر دیں گے، سنا ہے بعد مرنے کے بھی آنکھیں زندہ رہتی ہیں، سنا ہے بعد مرنے کے بھی آنکھیں زندہ رہتی ہیں، اگر یہ سچ ہے تو ہم اپنی آنکھیں دان کر دیں گے، اگر یہ سچ ہے تو ہم اپنی آنکھیں دان کر دیں گے، سنا ہے بعد مرنے کے بھی آنکھیں زندہ رہتی ہیں، اگر یہ سچ ہے تو ہم اپنی آنکھیں دان کر دیں گے، بنے ہیں آج وہی لوگ میری جان کے دشمن، بنے ہیں آج وہی لوگ میری جان کے دشمن، جو کہتے تھے تمہارے نام اپنی جان کر دیں گے۔ آئیے اب میں برہان پور کے شیرستان کے اس مہکتے ہوئے گلاب کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس کی خوشبوؤں سے جہان شعر معطر ہو رہا ہے۔ جناب ظہیر انصاری، ایک خوبصورت لب و لہجے کے خوش فکر شاعر، مائک پر استقبال کیجئے جناب ظہیر انصاری کا۔ مطلع غزل کا پیش خدمت ہے۔ ارشاد۔ روشنی کی بھیک مانگنے
रोशनी की भीख मांगने ظلمتوں کے غول آئیں گے بھائی واہ روشنی کی بھیک مانگنے ظلمتوں کے غول آئیں گے ظلمتوں کے غول آئیں گے ایک چراغ تو جلائے رکھ ایک چراغ ہم جلائیں گے بھائی بہت اچھے زہیردار سبحان اللہ بہت خوب ایک چراغ تو جلائے رکھ اچھا ایک ہے چراغ ہم جلائیں گے حسن مطلب ملاحظہ کیجیے. ہم وفا نبھاتے آئے ہیں ہم وفا نبھاتے جائیں گے کیا کہیں ہم وفا نبھاتے آئے ہیں ہم وفا نبھاتے جائیں گے ہم وفا نبھاتے جائیں گے وہ کبھی ہمیں منائے گا ہم کبھی اسے منائیں گے وہ کبھی ہمیں منائے گا ہم کبھی اسے منائیں گے زندگی کی لذتوں سے جب خود کو بے مزہ وہ پائیں گے زندگی کی لذتوں سے جب خود زندگی کی لذتوں سے جب خود کو بے مزہ وہ پائیں گے خود کو بے مزہ وہ پائیں گے دیکھ لینا گیت پھر میرے بارہا وہ گنگنائیں گے دیکھ لینا گیت ابتدائے عاشقی کہو حد کہو جنون شوق کی ابتدائے عاشقی کہو حد کہو جنون شوق کی حد کہو جنون شوق کی ریت پر کسی کے نام کو خود لکھیں گے خود مٹائیں گے ریت پر کسی کے نام کو خود لکھیں گے خود مٹائیں گے مقطع ملاحظہ کیجیے. میری بات اور ہے ظہیر میں انا کو پوجتا نہیں میری بات اور ہے ظہیر میں انا کو پوجتا نہیں میں انا کو پوجتا نہیں میں غریب میری دوستی وہ امیر کیا نبھائیں گے تو کھنڈوا کی نمائندگی پورے ملک کے کل ہند مشاعروں میں کرنے والا نوجوان شاعر سفیان قاضی آج ہندوستان کے مشاعرے جس کے منتظر رہتے ہیں ہندوستان کے تمام اردو چاہنے والے سامعین اس کا انتظار کیا کرتے ہیں اہل سخن میں منفرد اس کا مقام ہے سفیان قاضی غزلوں کی عظمت کا نام ہے اہل سخن میں منفرد اس کا مقام ہے
सुफियान काजी गजलों की अजमत का नाम है, लहजा है दिल फरेब तो अंदाज मोतबर, उस जाने बज़्म शेर को मेरा सलाम है। इस्तकबाल कीजिए आप अपने नुमाइंदा शायर सुफियान काजी। एक मतला एक शेर से अपनी बात शुरू करता हूँ कि मेरी हसरत बनाकर इस तरह रास्ता निकलती है। क्या कह रहे हैं सुफियान? मेरी हसरत बनाकर इस तरह रास्ता निकलती है, जमाना देखता है आंख से गंगा निकलती है। जमाना देखता है आंख से गंगा निकलती है, बड़ी मुश्किल से तकवे का असर इस दिल पे होता है। क्या कहने हैं? मेरी हसरत बनाकर इस तरह रास्ता निकलती है, बड़ी मुश्किल से मेरी हसरत बनाकर इस तरह रास्ता निकलती है, जमाना देखता है आंख से गंगा निकलती है, बड़ी मुश्किल से तकवे का असर इस दिल पे होता है, बड़ी मुश्किल से दिल से ख्वाहिशें दुनिया निकलती है। जी शुक्रिया, जी शुक्रिया। बड़ी मुश्किल से तकवे का असर इस दिल पे होता है, बड़ी मुश्किल से दिल से ख्वाहिशें दुनिया निकलती है। एक मतलब एक शेर और आपकी खिदमत में हाजिर है कि जमाने वाले हमें यूं बधाई देते हैं, जमाने वाले हमें यूं बधाई देते हैं, जमाने वाले हमें यूं बधाई देते हैं, तुम्हारा साथ मियां अब भी भाई देते हैं। जी शुक्रिया। के जमाने वाले हमें यूं बधाई देते हैं, जमाने वाले हमें यूं बधाई देते हैं, तुम्हारा साथ मियां अब भी भाई देते हैं। हो खुश नसीब बहुत तुम के इस जमाने में, जमाने वाले हमें यूं बधाई देते हैं, तुम्हारा साथ मियां अब भी भाई देते हैं। हो खुश नसीब बहुत तुम के इस जमाने में, तुम्हारे हाथ में बेटे कमाई देते हैं। जी शुक्रिया। बड़ी मुश्किल से मौका जिंदगी या यार देती है, कसौटी पर परखती है तभी दस्तार देती है। और हज़रात आपने देखा होगा कि अगर चिड़िया के बच्चे को, कौवे के बच्चे को या तोते के बच्चे को अगर इंसान छू देता है तो वो सब उसको मार देते हैं। मैंने उसके पीछे एक वजह तलाश करने की कोशिश की और उसी वक्त एक शेर जहन में आया। मैं समाप्त करें कि बड़ी मुश्किल से मौका जिंदगी है यार देती है, कसौटी पर परखती है तभी दस्तार देती है, कसौटी पर परखती है तभी दस्तार देती है, कहीं इंसान के छूने से न इंसान जैसा हो जाए। बड़ी मुश्किल से मौका जिंदगी है यार देती है, कसौटी पर परखती है तभी दस्तार देती है, कहीं इंसान के छूने से न इंसान जैसा हो जाए, इसी खातिर तो चिड़िया अपना बच्चा मार देती है। एक और खंडवा के नुमाइंदा शायर जनाबे गौहर अंसारी साहब से इल्तमास करूंगा कि अपनी खूबसूरत शायरी से इस मुशायरे के हुस्न में इजाफा फरमाएं। जनाबे गौहर अंसारी माइक पर। एक मतला और 2-3 शेर। मतला अर्ज करता हूं कि शऊर व आगाही के मरहले आवाज देते हैं, शऊर व आगाही के मरहले आवाज देते हैं, किताबों से हुनर के रास्ते आवाज देते हैं। शऊर व आगाही के मरहले आवाज देते हैं, किताबों से हुनर के रास्ते आवाज देते हैं, किताबों से हुनर के रास्ते आवाज देते हैं। और ये शेर बतौर खास मुलाजा फरमाए, कदम आगे रखूं तो मेरे बच्चे रोने लगते हैं, कदम आगे रखूं तो मेरे बच्चे रोने लगते हैं, अगर पीछे हटूं तो हौसले आवाज देते हैं। कदम आगे रखूं तो मेरे बच्चे रोने लगते हैं, कदम आगे रखूं तो मेरे बच्चे रोने लगते हैं, अगर पीछे हटूं तो हौसले आवाज देते हैं, अगर पीछे हटूं तो हौसले आवाज देते हैं। झुका देती हैं सर चंगेजियां उस कौम के आगे, झुका देती हैं सर चंगेजियां उस कौम के आगे, जिसे माँ की दुआ के सिलसिले आवाज देते हैं। झुका देती हैं सर चंगेजियां उस कौम के आगे, जिसे माँ की दुआ के सिलसिले आवाज देते हैं।
जिसे माँ की दुआ के सिलसिले आवाज देते हैं, और मुलाजा फरमाए ये शेर बतौर खास कि जिसे माँ की दुआ के सिलसिले आवाज देते हैं, मेरी रफ्तार शायद वक्त की रफ्तार से कम है, मेरी रफ्तार शायद वक्त की रफ्तार से कम है, कदम रखते ही घर में मसले आवाज देते हैं। मुलाजा फरमाए एक मतले के साथ दो तीन शेर के, ना आबशार न बहती नदी से मिलता है, ना आबशार न बहती नदी से मिलता है, मेरा मिजाजे सुखन कब किसी से मिलता है, मेरा मिजाजे सुखन कब किसी से मिलता है। और बतौर खास समाज फरमाए ये शेर के, नजर नजर में भी होती है प्यार की बातें, नजर नजर में भी होती हैं प्यार की बातें, नजर नजर में भी कोई किसी से मिलता है, नजर नजर में भी होती हैं प्यार की बातें, नजर नजर में भी कोई किसी से मिलता है। और मुझे तलाश करो शेर की रगो पाए में, मुझे तलाश करो शेर की रगो पाए में, हूँ वो ख्याल जो दानिश्वरी से मिलता है। Developing lifestyles, developing opportunity, developing taste, developing the future, developing trust, developing dreams, developing faith. Amrapali Group, developing India. अपनाइए मिलास स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। बच्चों में लैप्रोस्कोपी के जरिए एक्चुअली पेट में और चेस्ट में एक्चुअली ऑपरेशंस कैसे कर सकते हैं, कितना आसानी से कर सकते हैं, एंड कितना फायदा होता है बच्चों के लिए एंड माँ बाप के लिए भी। इस जुमेरात आदाब डॉक्टर में हमारी बातचीत होगी बच्चों में एब्डोमेन और चेस्ट में लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज के बारे में। डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। आदाब डॉक्टर इस जुमेरात शाम 5 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। आप नाराज हों, रूठें कि खफा हो जाएं। आप नाराज हो, रूठें कि खफा हो जाएं, बात इतनी भी न बिगड़े कि जुदा हो जाएं। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। इस तरह रखती है वो हमको दबाकर घर में, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। पुरसुकून लगती है कितनी झील के पानी पे बच, पैरों की बेताबियां पानी के अंदर देखिए। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए जश्न बहार के नाम से दिल्ली में मुनक्किदा एक शानदार आलमी मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिलास स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा। दर्द है तो न्यूरामेंट है ना। गजल में जात भी है और कायनात भी है, हमारी बात भी है और तुम्हारी बात भी है। आइए ऐसी गजल जिसमें हमारी बात भी हो और तुम्हारी बात भी हो, जिसमें जिंदगी की संजीदा सच्चाइयों के साथ साथ सरशारी और सरमस्ती भी हो। ऐसी गजल के लिए जनाब नईम फराज का नाम लिया जाता है, जो अकोला से तशरीफ लाए हैं। मैं उन्हें माइक पर बुला रहा हूं। नईम फराज माइक पर। गजल का मतलब आपकी बागार समातों के हवाले। कभी खुशबू लगाती है, कभी काजल लगाती है,
کبھی خوشبو لگاتی ہے کبھی کاجل لگاتی ہے ضرورت کے تحت مہندی کی وہ پائل لگاتی ہے ضرورت کے تحت مہندی کی وہ پائل لگاتی ہے اور سیاست ایسی دیوی ہے جو اپنے ہر پجاری کے سیاست ایسی دیوی ہے جو اپنے ہر پجاری کے سیاست ایسی دیوی ہے جو اپنے ہر پجاری کے جبیں پہ جھوٹے وعدوں کا ہنسی سندل لگاتی ہے میرا یہ شعر آپ کی تمام باذوق سماعتوں کے حوالے کہ جواں بیٹا مرا ہو جس کا منصف کے اشارے پر جواں بیٹا مرا ہو جس کا منصف کے اشارے پر منصف کے اشارے پر کئی چکر عدالت کے وہی پاگل لگاتی ہے جواں بیٹا مرا ہو جس کا منصف کے اشارے پر کئی چکر عدالت کے وہی پاگل لگاتی ہے اور اجالے صبح کے آنکھوں میں اس کی ڈوب جاتے ہیں اجالے صبح کے آنکھوں میں اس کی ڈوب جاتے ہیں آنکھوں میں اس کی ڈوب جاتے ہیں وہ اپنی نرگسی آنکھوں میں جب کاجل لگاتی ہے مطلب ملاحظہ فرمائیں کہ لکیریں کھینچ کر کیا کیا وہ کاغذ پر بناتا ہے لکیریں کھینچ کر کیا کیا وہ کاغذ پر بناتا ہے تیرا دیوانہ تیرے حسن کا پیکر بناتا ہے تیرا دیوانہ تیرے حسن کا پیکر بناتا ہے اور بدلتے وقت نے اس کا ہنسی پیشہ بدل ڈالا بدلتے وقت نے اس کا ہنسی پیشہ بدل ڈالا جو کل پھولوں کا تاجر تھا وہ اب خنجر بناتا ہے بدلتے وقت نے اس کا ہنسی پیشہ بدل ڈالا جو کل پھولوں کا تاجر تھا وہ اب خنجر بناتا ہے اور بنا گہنوں کے رخصت ہو گئی لخت جگر اس کی بنا گہنوں کے رخصت ہو گئی لخت جگر اس کی بنا گہنوں کے رخصت ہو گئی لخت جگر اس کی امیروں کے لیے جو قیمتی زیور بناتا ہے بنا گہنوں کے رخصت ہو گئی لخت جگر اس کی امیروں کے لیے جو قیمتی زیور بناتا ہے اور چلو اس شخص کی ہمت کی ہم بھی داد ہی دے لیں چلو اس شخص کی ہمت کی ہم بھی داد ہی دے لیں سمندر کے کنارے ریت کا جو گھر بناتا ہے سمندر کے کنارے ریت کا جو گھر بناتا ہے اور فراز اس کے قدم کو چومنے منزل نہیں آتی فراز اس کے قدم کو چومنے منزل نہیں آتی سفر کے صرف منصوبے ہی جو اکثر بناتا ہے اب آئیے دوستو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے مشاعرے کا رنگ بدلا جائے فنکار کی آنکھوں سے دیکھو تو ہر ایک بھاشا رس بھینی ہے شیریں ہے بے شک بڑی پیاری ہے اور صرف اردو زبان ہی سے محبت نہیں ہم کو ہم اہل قلم ہیں ہمیں تو ہندی بھی پیاری ہے آئیے ہندی ساہتیہ کے رچنا سنسار کے سشکت ہستاکشر بھائی ڈاکٹر گنیش گائیکواڑ جی کو مائک پر آمنترت کیا جائے اور ان کی سسنسکرت اور خوبصورت رچناؤں کا رساسوادن کیا جائے غزل کا مطلب پیش کرتا ہوں عرض کیا ہے کہ صبح سویرے دھوپ سہانی اچھی لگتی ہے صبح سویرے دھوپ سہانی اچھی لگتی ہے اور سنگ تمہارے یہ رات سہانی اچھی لگتی ہے صبح سویرے دھوپ سہانی اچھی لگتی ہے اور سنگ تمہارے یہ رات سہانی اچھی لگتی ہے اور شعر ملاحظہ فرمائیے کہ اپنوں کو بھی دیکھا میں نے غیروں کو بھی پرکھا ہے اپنوں کو بھی دیکھا میں نے غیروں کو بھی پرکھا ہے سب کو میری یہ نادانی اچھی لگتی ہے اپنوں کو بھی دیکھا میں نے غیروں کو بھی پرکھا ہے سب کو میری یہ نادانی اچھی لگتی ہے اور یہ شعر خاص میرے نوجوان ساتھیوں کے لیے کہ ایشوریا ہو یا ہو پریٹی پردے پر ہی بھاتی ہے خاص دھیان چاہوں گا کہ ایشوریا ہو یا ہو پریٹی پردے پر ہی بھاتی ہے گھر کے بھیتر گھر کی رانی اچھی لگتی ہے اور شعر سماعت فرمائیے
کہ یادیں اس کی بادل بن کر چھائے دل کے عنبر پر، یادیں اس کی بادل بن کر چھائے دل کے عنبر پر، تب جو برسے برکھا رانی اچھی لگتی ہے، تب جو برسے برکھا رانی اچھی لگتی ہے۔ اور یہ شعر خاص بہن واجپئی جی آپ کی نظر کرنا چاہوں گا، آپ جس تری جاتی کی نمائندگی کر رہی ہے، یہ شعر ان کے لیے کہ ہر یگ میں ہی سیتا ماں کی اگنی پریکشا ہوتی ہے، ہر یگ میں ہی سیتا ماں کی اگنی پریکشا ہوتی ہے، ہم کو پھر بھی رام کہانی اچھی لگتی ہے، ہر یگ میں ہی سیتا ماں کی اگنی پریکشا ہوتی ہے، ہم کو پھر بھی رام کہانی اچھی لگتی ہے۔ اور آخری شعر دیکھیے کہ کہتا جا تو دل کی باتیں اس محفل میں اے گنیش، مقطع کا شعر ہے، کہتا جا تو دل کی باتیں اس محفل میں اے گنیش، باتیں تیری زبانی اچھی لگتی ہے۔ اردو شاعری کی جلدوں کو بڑی خوبصورتی سے سنوارا ہے، اردو غزل کے خد و خال کو بہت خوبی دکھا رہا ہے، اور اسی سلسلے کی ایک بہت ہی خوبصورت اور مضبوط کڑی کا نام ہے دیویندر کافر، کرنال کے رہنے والے ہیں، مستقل قیام جناب دیویندر کافر بہت ہی خوبصورت نمو لہجے کے غزل کے شاعر بھی ہیں، ان سے میں صرف اتنا کہوں گا کہ بگلے سے کل کا رنگ نکھر آیا اس طرح جیسے نکھار آیا ہو تازہ گلاب پر، اور آواز دے رہی ہے تمہیں دل کی دھڑکنیں، آ جاؤ اب کے بند ہے پورے شباب پر۔ ایک کتا عرض کر دو کہ میرے گھر میں ہی تو رہتا ہے خدا مدت سے، میرے گھر میں ہی تو رہتا ہے خدا مدت سے، راز اکثر یہ زمانے سے چھپا لیتا ہوں، کوئی یوں ہی نہ آ کے دیکھ لے خدا میرا، میں ہوں کافر سرے محفل یہ بتا دیتا ہوں۔ میرے گھر میں ہی تو رہتا ہے خدا مدت سے، راز اکثر یہ زمانے سے چھپا لیتا ہوں، کوئی یوں ہی نہ آ کے دیکھ لے خدا میرا، میں ہوں کافر سرے محفل یہ بتا دیتا ہوں۔ چار مصرے۔ میرا انداز الگ ہے سب سے، میری آواز الگ ہے سب سے، میرا انداز الگ ہے سب سے، میری آواز الگ ہے سب سے، پاؤں رکھ کے زمین پہ اڑتا ہوں، میری پرواز الگ ہے سب سے۔ تو ایک شعر آپ لوگوں کے نام کروں گا، آپ کی نظر ہے یہ کہ اب میں سمجھا یہ نشہ سا جناب کیسا ہے، اب میں سمجھا یہ نشہ سا جناب کیسا ہے، تمہارے شہر کا پانی شراب جیسا ہے۔ آئیے حضرات، ہمارے ڈائس پر ایک سچا کھرا بے باک اور سینے میں دہکتی ہوئی آگ رکھنے والا شاعر موجود ہے، جو حالات کی بھٹی سے کندن بن کر نکلا اور پورے ملک کے مشاعروں کی ضرورت بن گیا۔ جبل پور کے حوالے سے اپنے آنسوؤں سے دریا کی پیاس بجھانے کا حوصلہ رکھنے والے شاعر کا نام ہے منان پراز۔ عرض کیا ہے کہ سیاست، جنگ، انسانی مسائل، سیاست، جنگ، انسانی مسائل ہر ایک سانچے میں ڈھلتی جا رہی ہے۔ سیاست، جنگ، انسانی مسائل ہر ایک سانچے میں ڈھلتی جا رہی ہے، اور نئی تہذیب کی انگلی پکڑ کر غزل لہجے بدلتی جا رہی ہے۔ واہ 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 واہ! کہ سیاست، جنگ، انسانی مسائل ہر ایک سانچے میں ڈھلتی جا رہی ہے، اور نئی تہذیب کی انگلی پکڑ کر غزل لہجے بدلتی جا رہی ہے۔ حضرت ایک مطلب آپ تک پہنچانا چاہوں گا۔ عرض کیا ہے کہ مسجد کی بات کر نہ شیوالوں کی بات کر، جوال صاحب کہ مسجد کی بات کر نہ شیوالوں کی بات کر، خالی شکم پڑے ہیں نوالوں کی بات کر۔ حاضر کرتا ہوں کہ مسجد کی بات کر نہ شیوالوں کی بات کر، خالی شکم پڑے ہیں نوالوں کی بات کر، خالی شکم پڑے ہیں نوالوں کی بات کر۔ حضرات یہیں سے قومی یکجہتی کا مشاعرہ اور
मुजफ्फर हुसैन हनफी साहब की मौजूदगी में शेर पढ़ना यकीनी तौर पर तलवार के हम भी जैसे तालिब इल्म के लिए तलवार पर सफर करने जैसा है। दुआओं की दरखास्त और ये 4 मिसरे पेश करता हूँ। अर्ज किया है कि वतन के चाक दामन को कभी सिलने नहीं देती, कि वतन के चाक